اس لیے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. جھوٹ بولتے ہو تم کہ ہم کو غریب نواز سے محبت ہے، ہم کو شاہ عالم قطب عالم سے محبت ہے، ہم کو غوث جیلانی سے محبت ہے. اگر محبت ہے تو یہ بدتمیزیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ چاہے وہ خادم ہو یا جو بھی ہو، یا جنہوں نے جا کے وہاں ایسا کیا ہو، وہ بھی دونوں بدتمیز ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو یہاں فتنہ ہو جائے گا. فتنے کو ختم کرنے کا نام اسلام ہے، فتنہ کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. اور جانتے ہیں آپ اس حرکت سے غیروں نے کیا مزے لوٹے؟ آپ کے سامنے ملکی حالات نہیں، آپ کے سامنے ملک کے سیاسی حالات نہیں چل رہے ہیں، اور ایسی مقدس جگہ جا کر اور اس طرح کی حرکتیں کرنا یا اس طرح حرکتیں ہونا، یہ کتنی ذلیل حرکتیں ہیں کہ جس نے شہر مقدس، یعنی یہ سمجھیے کہ اجمیر مقدس اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کے تقدس کو پامال کر دیا ہے. حالات دیکھیں، ماحول دیکھیں، کلائمیٹ دیکھیں، اس کے بعد بات کیجئے نا. لیجئے کمنٹس آ رہے ہیں، غیروں کے کمنٹس آ رہے ہیں، ایک سے ایک آ رہے ہیں کہ بھائی جنتی دروازہ تو کھلا تھا مگر کوئی جنت میں گیا نہیں. یہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں، یہ تمہاری بدتمیزیوں کی وجہ سے ہوا نا. صبر، شکر، ادب، احترام ہے ہی نہیں. ادب کا دائرہ فوراً پھلانگا. آپ جائیے کسی بھی مزار پہ، میں غریب نواز تو اجمیر شریف میں، آپ شاہ عالم جائیے، قطب عالم جائیے، آپ جائیے دیکھیے بدتمیزیوں کی لائن لگی ہوئی ہے. اس کے بعد سینہ ٹھوک کے ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق فلاں ہیں. بے تو کچھ نہیں ہے، جاہل ہے. ادب جانتے ہیں کس سے کہتے ہیں؟ یہی اجمیر مقدس ہے، یہی خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ ہے. بمبئی میں حضرت ٹوپی والے بابا رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے قطب مہاراشٹر کے قطب، زبردست ولی، جن کا آستانہ ماہم شریف میں، مخدوم ماہمی کی درگاہ کے باہر آؤ، ادھر سائیڈ میں آستانہ ہے. حضرت ٹوپی والے بابا ہر سال اجمیر شریف جاتے تھے، ہر سال بلا ناغہ. لیکن بس وہی بلند دروازے پہ کھڑے ہو کر حاضری دیتے تھے اور وہیں سے واپس کبھی اندر نہیں گئے. اور جب پوچھا گیا کہ بابا اندر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ادب احترام نام کی کوئی چیز نہیں، جا رہے ہیں فیض و برکات لوٹنے کے لیے. ادب سے صرف یہ ہے کہ دوری سے سلام کریں، حاضری دیں اور بس اتنا سوچ کے واپس ہو جائیں. کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، مدینہ میں بھی جا سکتا ہوں، مدینہ میں بھی جا سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہاں سے لاؤں گا ہمت انہیں صورت دکھانے کی. ہے صورت اس لائق کہ غریب نواز کا سامنا کر سکے؟ اب ایک چور تو پیائی اور حوالدار کو دیکھ کے بھاگتا ہے، حوالدار کا سامنا نہیں کر پاتا. اور ہم اتنے بڑے پاپی، حرام خوری ہمارے اندر، زناکاری ہمارے اندر، سٹہ بازی ہمارے اندر، جتنے حرام کام ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، اور ٹھاٹ سے جا رہے ہیں بارگاہ ولی میں، کھڑے ہیں بے شرم بن کر، اور ایک دم آگے والی صف میں جا کے کھڑے رہیں گے، ایک دم چومیں گے اسے. یہ ناپاک اور غلیظ ہاتھ تو اس پاک درگاہ پہ لگا رہا ہے، اس پاک چادر پہ تیرا ناپاک ہاتھ. ذرا بھی غیرت نہیں آئی؟ اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو تو دوری سے جھک کے سلام ہوتا ہے، بڑے ادب سے جا کے کنارے بیٹھ جاتے ہو اور شالم میں چادر کے اندر گھس جاتے ہو. مزاروں پہ سینہ رگڑی کرتے ہو، اپنے ان ناپاک ہاتھوں سے انہیں چھوتے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ ادب نہیں ہے. اور جب ادب نہیں ہے تو علم نہیں ہے، اور جب علم نہیں ہے تو کیسا بھی عالم ہو اگر وہ بھی یہ حرکت کرتا ہے تو جاہل ہے. ادب پہلا ادب ہے، اگر ادب نہیں تو کچھ نہیں. معلوم ہے حضور مجاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مدینہ شریف میں گرفتار کیا گیا، ایک موقع تھا جب حضرت حضور مجاہد ملت کو گرفتار کیا گیا. چلو تھوڑی دیر کے لیے اگر اجمیر شریف میں خادموں نے بدتمیزی بھی کر دی اور مارا پیٹا بھی، چپ چاپ کھڑے ہو کے مار کھا لیتے اور غریب نواز سے کہتے سرکار گواہ رہنا. لیکن وہاں تو میدان جنگ بن گیا. دیکھ گپا گپ ویڈیو دیکھے، شرم آتی ہے ویڈیو دیکھ کر کہ یہ ظاہرین ہے
یا مفسدین ہیں، فتین ہیں. ارے ایک بدتمیز ہے، ہم کیوں بدتمیز بنے؟ ایک نالائق ہے تو ہم کیوں نالائق بنے؟ ہمیں تو ادب و احترام کرنا ہے نا. کچھ چیزوں کے ساتھ کچھ چیزیں ضروری ہیں، لازم ہیں، دوسرے لفظوں میں شرط ہے کہ اگر وہ چیز نہ ہوئی تو جو کر رہے ہو وہ بھی نہیں ہوگا. مثال کے طور پر روزہ رکھنے کے لیے صحت لازم. اگر صحت و تندرستی ہے تو روزہ ہے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو تو روزے کی قضا کرو. کیونکہ بیمار ہے، صحت ہی نہیں تو روزہ کیا رکھے گا؟ تو روزے کے لیے شرط کیا ہے؟ صحت و تندرستی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی رمضان میں بیماری بن جائے اور ایک بہانہ کر لے، مجھے بخار آ رہی ہے، مجھے سردی ہوگی. یہ سردی بخار کوئی کمزوری نہیں ہے، یا کوئی ایسی بیماری نہیں جس سے روزہ ترک کیا جائے. صحت سے مراد وہ ہے کہ حکیم حاذق تمہیں یہ کہے کہ بھوکا مت رہو گے تو تمہاری جان کو خطرہ ہے تو روزہ ساقط اور اس کی قضا واجب ہوگی. برکت روزے کے لیے صحت ہونا چاہیے. اسی طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے. نماز کے لیے وضو شرط ہے. اگر وضو نہیں تو نماز نہیں. نہ گرمی کا بہانہ چلے گا نہ ٹھنڈی کا بہانہ چلے گا، وضو تو کرنا ہی پڑے گا. گرم پانی ملے نہ ملے وضو تو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ وضو شرط ہے. اگر نماز پڑھنا ہے تو وضو کرنا ہے. اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ختم ہو گئی مشروط بھی ختم ہو گیا. اگر یعنی مطلب وضو نہیں ہے نماز بھی نہیں. علم کے لیے بھی شرط ہے. اگر شرط پائی گئی تب تو علم یعنی قدر والا ہے، لائق تعظیم ہے، لائق احترام ہے. اور اگر شرط نہیں ہے ایسا علم جہالت ہے، جاہل ہے وہ. اگر اس علم کے ساتھ شرط کے ساتھ علم نہ پایا جائے. جانتے ہیں کیا شرط ہے؟ علم کے ساتھ شرط ہے ادب. علم و ادب کہا جاتا ہے نا، ملا کے بولتے ہیں علم و ادب. اسی طرح تعلیم کے ساتھ شرط ہے تربیت، سنسکار. اگر تعلیم ہے تربیت نہیں جاہل سے بدتر ہے وہ. علم ہے ادب نہیں ابو جہل ہے وہ. اس لیے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. جھوٹ بولتے ہو تم کہ ہم کو غریب نواز سے محبت ہے، ہم کو شاہ عالم قطب عالم سے محبت ہے، ہم کو غوث جیلانی سے محبت ہے. اگر محبت ہے تو یہ بدتمیزیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ چاہے وہ خادم ہو یا جو بھی ہو، یا جنہوں نے جا کے وہاں ایسا کیا ہو، وہ بھی دونوں بدتمیز ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو یہاں فتنہ ہو جائے گا. فتنے کو ختم کرنے کا نام اسلام ہے، فتنہ کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. بھائی اس مسجد میں جب بوال ہوئی تھی، لفڑا ہوا تھا، یہی تو میں نے دلیل رکھی تھی. جب کھڑے ہونے پہ، بیٹھنے پہ، لیٹنے پہ نہیں جھگڑا ہوا تھا، تو میں نے یہی کہا تھا کہ بھائی جس مسجد میں بیٹھنے والے ہوں وہاں کھڑے ہونا فتنہ ہے، اور جہاں کھڑے ہونے والے ہوں وہاں بیٹھنا فتنہ ہے.
اگر میں کھڑے ہونے والوں کی مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤں تو میں فتین ہوں. کیوں فتنہ کرنے آیا تو یہاں پہ؟ اور اگر بیٹھنے والوں کی مسجد میں جاؤں کھڑے ہو جاؤں تو میں فتین ہوں. اسلام فتنہ پسند نہیں کرتا. تو جہاں پر اسلام بڑا فلیکسیبل ہے. اور جانتے ہیں آپ اس حرکت سے غیروں نے کیا مزے لوٹے؟ آپ کے سامنے ملکی حالات نہیں ہیں؟ آپ کے سامنے ملک کے سیاسی حالات نہیں چل رہے ہیں؟ اور ایسی مقدس جگہ جا کر اور اس طرح کی حرکتیں کرنا یا اس طرح حرکتیں ہونا، یہ کتنی ذلیل حرکتیں ہیں کہ جس نے شہر مقدس، یعنی یہ سمجھیے کہ اجمیر مقدس اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کے تقدس کو پامال کر دیا ہے. اگر مجھے معلوم ہو کہ اس بات سے یہاں فتنہ ہوگا تو سچی بات بھی نہیں بولی جاتی ہے کبھی. اگر سچ بولنے سے فتنہ ہو جائے تو ایسا سچ بولنے کو بھی شریعت کہتی ہے مت بولو سچ، اس لیے کہ سچ سے فتنہ ہو جائے گا. حالات دیکھیں، ماحول دیکھیں، کلائمیٹ دیکھیں، اس کے بعد بات کیجئے نا. لیجئے کمنٹس آ رہے ہیں، غیروں کے کمنٹس آ رہے ہیں، ایک سے ایک آ رہے ہیں کہ بھائی جنتی دروازہ تو کھلا تھا مگر کوئی جنت میں گیا نہیں. یہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں. یہ تمہاری بدتمیزیوں کی وجہ سے ہوا نا. صبر، شکر، ادب، احترام ہے ہی نہیں. ادب کا دائرہ فوراً پھلانگا. آپ جائیے کسی بھی مزار پہ، میں غریب نواز تو اجمیر شریف میں، آپ شاہ عالم جائیے، قطب عالم جائیے، آپ جائیے دیکھیے بدتمیزیوں کی لائن لگی ہوئی. اس کے بعد سینہ ٹھوک کے ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق فلاں ہیں. بے تو کچھ نہیں ہے، جاہل ہے. ادب جانتے ہیں کس سے کہتے ہیں؟ یہی اجمیر مقدس ہے، یہی خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ ہے. بمبئی میں حضرت ٹوپی والے بابا رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے قطب مہاراشٹر کے قطب، زبردست ولی، بمبئی کے زبردست ولی کامل حضرت ٹوپی والے بابا رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آستانہ ماہم شریف میں، مخدوم ماہمی کی درگاہ کے باہر آؤ، ادھر سائیڈ میں آستانہ ہے. حضرت ٹوپی والے بابا ہر سال اجمیر شریف جاتے تھے، ہر سال بلا ناغہ. لیکن بس وہی بلند دروازے پہ کھڑے ہو کر حاضری دیتے تھے اور وہیں سے واپس، کبھی اندر نہیں گئے. اور جب پوچھا گیا کہ بابا اندر کیوں نہیں جاتے ہیں، کہا نہیں، اس دربار کے ہم کتے ہیں اور کتوں کا کام دروازے تک ہے، اندر جانا نہیں ہے. یہ احترام کیا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ دے ڈھکیلم ڈھکیل، دے ریلم پیل، گھس کے چادر پھاڑ کے، اور کیا بس نہیں چلتا ورنہ قبر اکھاڑ کے لے آؤ. یہ کیا بدتمیزی، اور اس کا نام تم نے عقیدت رکھا ہے، اس کا نام محبت ہے. ذرا بھی ادب دکھتا ہے وہاں پہ؟ ادب، احترام نام کی کوئی چیز نہیں. جا رہے ہیں فیض و برکات لوٹنے کے لیے. ادب سے صرف یہ ہے کہ دوری سے سلام کریں، حاضری دیں اور بس اتنا سوچ کے واپس ہو جائیں. کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، مدینہ میں بھی جا سکتا ہوں، مدینہ میں بھی جا سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہاں سے لاؤں گا ہمت انہیں صورت دکھانے کی. ہے صورت اس لائق کہ غریب نواز کا سامنا کر سکے؟ اب ایک چور تو پیائی اور حوالدار کو دیکھ کے بھاگتا ہے، حوالدار کا سامنا نہیں کر پاتا. اور ہم اتنے بڑے پاپی، حرام خوری ہمارے اندر، زناکاری ہمارے اندر، سٹہ بازی ہمارے اندر، جتنے حرام کام ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، اور ٹھاٹ سے جا رہے ہیں بارگاہ ولی میں، کھڑے ہیں بے شرم بن کر، اور ایک دم آگے والی صف میں جا کے کھڑے رہیں گے، ایک دم چومیں گے اسے. یہ ناپاک اور غلیظ ہاتھ تو اس پاک درگاہ پہ لگا رہا ہے، اس پاک چادر پہ تیرا ناپاک ہاتھ. ذرا بھی غیرت نہیں آئی؟ ادب نام کی، احترام نام کی چیز ہی ختم ہے. اور اس کے بعد عقیدت کا دعویٰ ڈھونگ ہے، ڈھونگ، کچھ نہیں ہے.
آپ جاؤ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر، ایک تو اندر گھس جائیں گے، چلو کوئی بات نہیں، پھر اور اندر گھسیں گے، بالکل مجار سے، پاؤں لگے گا مجار میں، کھڑے ہو جائیں گے اور پھر یہ سینہ ایسے رگڑیں گے، پورا سینہ رگڑ رہے ہیں مجار پہ. کیوں رگڑ رہا ہے بھائی؟ کیا وہ سینے میں درد رہتا ہے نا؟ اللہ کرے تجھے اٹیک پر اٹیک آ جائے. بدتمیزی کر رہا ہے ولی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر. مجھے ایک بات بتائیے نا، اگر حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ ظاہری حیات میں اگر آپ کے سامنے ہو، ہے ہمت سینہ رگڑنے کی؟ ایک طرف عقیدہ رکھتے ہیں کہ ولی زندہ ہے اور دوسری طرف یہ سب یعنی بدتمیزیاں ہو رہی ہیں. اگر زندہ مانتے ہو تو پھر اسی طرح برتاؤ کرو جیسے زندوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو تو دوری سے جھک کے سلام ہوتا ہے، بڑے ادب سے جا کے کنارے بیٹھ جاتے ہو اور شاہ عالم میں چادر کے اندر گھس جاتے ہو. مزاروں پہ سینہ رگڑی کرتے ہو، اپنے ناپاک ہاتھوں سے انہیں چھوتے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ ادب نہیں ہے. اور جب ادب نہیں ہے تو علم نہیں ہے، اور جب علم نہیں ہے تو کیسا بھی عالم ہو اگر وہ بھی یہ حرکت کرتا ہے تو جاہل ہے. ادب پہلا ادب ہے، اگر ادب نہیں تو کچھ نہیں. معلوم ہے حضور مجاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مدینہ شریف میں گرفتار کیا گیا، ایک موقع تھا جب حضرت حضور مجاہد ملت کو گرفتار کیا گیا تھا، اور گرفتار کر کے روضہ رسول کے سامنے چاٹے مارے گئے حضور مجاہد ملت کو. وہاں کے سپاہیوں نے مارا تھا، جسے آ کے حضور مجاہد ملت نے بیان کیا تھا کہ مجھے حج نہیں کرنے دیا گیا، اور روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے چاٹے مارے گئے، اور میں روضہ رسول کو دیکھ کے کہتا رہا یا رسول اللہ گواہ رہنا آپ کا غلام آپ کے سامنے پٹ رہا ہے، لیکن میں صبر کر رہا ہوں سرکار، آپ گواہ رہنا اور یہی چیز میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. لیکن حضور مجاہد ملت نے تو روضہ رسول کے سامنے بدتمیزی نہیں کی، بحث بازی بھی نہیں کی، نہ کوئی آبجیکشن کیا. مار کھا رہے ہیں. اور جب ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کر حضور مجاہد ملت کہتے جب مجھے لے کے نکلے وہاں سے، میں نے روضہ رسول کی طرف دیکھ کر کہا یا رسول اللہ گواہ رہنا آج میں سنت زین العابدین ادا کر رہا ہوں. یہ ادب ہے. چلو تھوڑی دیر کے لیے اگر اجمیر شریف میں خادموں نے بدتمیزی بھی کر دی اور مارا پیٹا بھی، چپ چاپ کھڑے ہو کے مار کھا لیتے اور غریب نواز سے کہتے سرکار گواہ رہنا. لیکن وہاں تو میدان جنگ بن گیا. دیکھ گپا گپ ویڈیو دیکھے، شرم آتی ہے ویڈیو دیکھ کر کہ یہ ظاہرین ہے یا مفسدین ہیں، فتین ہیں. ارے ایک بدتمیز ہے، ہم کیوں بدتمیز بنے؟ ایک نالائق ہے تو ہم کیوں نالائق بنے؟ ہمیں تو ادب و احترام کرنا ہے نا، ہمیں تو اس بارگاہ کا ادب و لحاظ رکھنا ہے. لیکن چل رہا ہے اور اپنے آپ کو عاشقان خواجہ، عاشقان غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ. زبانی دعوے، زبانی جمع خرچ، صرف دعوے بازی. اللہ کے ہاں دعوے نہیں چلتے، دلیل چاہیے. کورٹ میں جا کے بھی دعویٰ کرو گے چلے گا کیا؟ پروف لاؤ. اس لیے ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. آپ کسی بھی بارگاہ میں جائیں ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں، اس لیے کہ ادب سے ہی فیض ملتا ہے، ادب سے ہی کرم ہوتا ہے، ادب کرنے سے ہی یعنی آپ اس بارگاہ سے فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ادب نہیں کیا، آپ کتنے ہی بڑے امیر کیوں نہ ہو، کبیر کیوں